اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کے آخر کے کچھ رکوع باقی ہیں جن کی تلاوت ہو رہی ہے اور جن کی تفسیر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ آخری کے جو رکوع ہیں ان میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت ترغیب دی گئی ہے، اور یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس آج موجود ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ پر تو کوئی احسان نہیں کرتے، البتہ تم اپنے لیے صحیح طریقہ چن رہے ہو، اس لیے کہ اس سے خدا بھی راضی ہوگا اور دنیاوی بے شمار فائدے بھی اس میں موجود ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے والے رکوع میں بھی اس طرح کی آیتیں گزری۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کرو صاف ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے، اور اس چیز میں سے جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، ولا تیمموا الخبیث، اور گندی چیز کا ارادہ نہ کرو اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لو گے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ اس آیت کے اندر خرچ کرنے کے بارے میں ایک طریقہ بتایا کہ ایمان والو، جو کمائی تمہارے پاس موجود ہے، جو چیز تمہارے پاس موجود ہے، اس میں سے صاف ستھری چیز، پاکیزہ چیز خرچ کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہماری جو کمائی ہونی چاہیے وہ بھی حلال اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ یہاں سے طیب لفظ جو استعمال کیا ہے، طیب کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، طیب کے معنی پاک ہوتے ہیں، طیب کے معنی حلال ہوتے ہیں، اور طیب کے معنی جو ہے صاف ستھری چیز کے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب صاف ستھری چیز خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کمائی بھی حلال ہونی چاہیے، تبھی تو تمہارے پاس صاف ستھری چیز موجود ہوگی۔ یہ مال کی معنوی حیثیت ہے۔ معنوی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مال حلال طریقے سے کما کر تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، ایک مال حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے، دونوں تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کیا جو حرام مال ہے اس میں کچھ بدبو آتی ہے یا کچھ گندا نظر آتا ہے؟ اس میں ایسا نہیں ہے، وہ بھی دکھنے میں ویسا ہی ہے، لیکن ان کی معنوی حیثیت بدل گئی۔ ایک اس میں سے تمہارے لیے استعمال کرنا جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ تو کمانے کے لیے جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ حلال کماؤ، پاکیزہ کماؤ، اور خرچ کرنے کے لیے جو کہا گیا کہ حلال کمائی سے جو تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے بھی صاف ستھری چیز خرچ کرو۔ یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے
صاف ستھری چیز خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ جو کسی کام کا نہیں ہے اٹھا کے دے دو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو کپڑے پرانے ہو گئے ہیں صدقہ کر دو. اسی طرح کھانے پینے میں جو چیز بچ گئی ہے اٹھا کے غریب کو دے دو. اسی طرح جو پیسہ تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا جاتے جاتے فقیر کو 2 روپے دے دو. یہ تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے صدقہ کر دیا. اللہ فرماتے نہیں, پاکیزہ چیز, صاف ستھری چیز کہ جس کو تم بھی پسند کرتے ہو. یہ طیب کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ طیب کو انسان خود پسند کرتا ہے, تو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی خرچ کرو. وہ کہاوت ہے نا کہ مری ہوئی مرغی اللہ کے نام. وہی مسئلہ ہے کہ وہ جب کچھ نہیں ہو رہا اس کا کھا پی بھی نہیں سکتے, استعمال بھی نہیں کر سکتے, یہ اللہ کے لیے ہے بھائی. ایک ہماری ٹرسٹ ہے, اس کو ایک صاحب نے کہا کہ ہم زمین لیں گے, تھوڑا اس کا معاملہ ہے زمین کا. تو ٹھیک ہے بھائی, کیا معاملہ ہے دیکھنے کے لیے ہم پہنچے وہاں پہ. تو زمین تو انہی لوگوں کے نام ہے جنہوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا, لیکن جب معاملے کی گہرائی میں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس زمین میں ہزاروں لفڑے ہیں اور اس کو حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے. ان کے لیے مشکل ہے, جو زمین کے مالک ہیں ان کے لیے انتہائی مشکل ہے, دوسروں کے لیے تو اور بھی زیادہ. تو خیر وہ تو کسی طرح حاصل کرنے والی چیز نہیں تھی. ہمیں یہ تعجب ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی زمین کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کیسے کر رہا ہے. وہ تو بہت اس کا ایمان مضبوط ہوگا, اللہ پہ یقین ہوگا. خیر وہ تو دل کا معاملہ ہے, اللہ بہتر جانے. لیکن بظاہر تو یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ مری ہوئی مرغی تھی, اٹھا کے اللہ کے نام کر دیا. اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے. ہاں وہ تمہارے نام ہوتی, اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی کسی کی شرکت نہ ہوتی, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا, پھر تم کہتے کہ یہ اللہ کے لیے میں یہ زمین صدقہ کر رہا ہوں, اللہ کے لیے ہبہ کر رہا ہوں, تو یہ ہوتی اللہ کی پسندیدہ چیز. تو اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو, جو بھی تم خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں خرچ کرو اور گندی چیزوں سے بچو. اچھا, ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, بیچارے کے پاس جو چیزیں ہیں وہ طیب نہیں ہیں, 10-15 جوڑ کپڑے وہ سارے کے سارے ایسے ہی خراب ہیں. اب وہ آدمی خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ طیب کا مطلب یہاں اپنی دل کے لیے طیب, اپنی ذات کے لیے طیب. ایک آدمی کے پاس دال ہی ہے, صرف دال روٹی ہے, تو وہی اس کے لیے طیب ہے, کیونکہ اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ چکن لائے اور اسی طرح جو ہے بکرا پکائے اور بھینس پکائے, اس کے لیے گنجائش ہی نہیں. طیب تو اس کے لیے وہی ہے جو دال روٹی موجود ہے. لیکن ایک آدمی ہے, ہزاروں طرح کے اس کے دسترخوان پر کھانے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ دال غریب کو دے دو, تو اب یہ غیر طیب ہے اس کے لیے. لیکن وہ فقیر آدمی کے لیے وہی چیز طیب تھی. تو اب ایک غریب آدمی وہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے, وہ دال بھی اٹھا کے دے رہا ہے, تو اللہ کے یہاں وہ طیب ہے, لیکن امیر کے لیے وہ نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو تم نے کمایا اس میں سے طیب اور پاکیزہ چیز خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس زمین میں سے جو جس زمین سے ہم نے تمہارے لیے غلہ نکالا, جس سے ہم نے تمہارے لیے پیداوار پیدا کی, اس زمین سے بھی خرچ کرو. یہ دراصل مسئلہ جو ہے یہ زمین کا ہے, جس کو ہم عشر اور خراج کے نام سے جانتے ہیں. یہ زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے. کسی آدمی کی زمین ہے جس میں غلہ, پھل فروٹ, سبزیاں, یہ ساری چیزیں اگتی ہیں, تو جس طرح زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی طرح پیداوار پر عشر فرض ہوتا ہے مسلمان کے لیے اور کافروں کے لیے خراج. یہ اسلامی حکومت کے اندر ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان کے اندر یہ زمینیں عشری ہیں یا خراجی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور تحقیقی مسئلہ ہے, اس میں وقت بھی لگے گا انشاءاللہ, اور تفصیل کے ساتھ اس کو جب ہم کبھی اور بیٹھیں گے تو اس کو تفصیل سے بتایا جائے گا. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت سے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اس آیت سے عشر کا وجوب ثابت ہوتا ہے, یعنی عشر واجب ہے. جس طرح زکوٰۃ واجب اور فرض ہے
اسی طرح زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے یہ سمجھے پہلے. زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ تجارت کے مال، سونا چاندی، پیسہ، ان چیزوں پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں ہوتی. استعمال کی کتنی قیمتی اشیاء ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ پہننے اوڑھنے، گاڑی، گھر، سامان، ہر چیز موجود ہے، اور سونے چاندی کے علاوہ اور بھی جو بھی زیورات موجود ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن عشر جو ہوتا ہے وہ زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے، اس سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے، وہ غلہ اگا رہا ہے، اس میں گیہوں. اور عشر کب ہوتا ہے؟ جب پیداوار نکل جائے. زکوٰۃ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے کہ آج اگر تم صاحب نصاب بنتے ہو تو 1 سال پورا ہونے پر اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے. لیکن عشر کا مسئلہ ایسا ہے کہ سال میں اگر 3 بار پیداوار ہوتی ہے تو ہر پیداوار پر تم کو عشر نکالنا ہے. عشر کہتے ہیں 10واں حصہ. 10واں حصہ. تو اب 10واں حصہ نکالنا اس پیداوار کا یہ تمہارے اوپر واجب اور فرض ہے. اس کے بغیر تمہاری پیداوار حلال نہیں ہوگی. یہ عشر ہے شریعت کے نزدیک. اچھا، سورہ انعام کے اندر ایک اور آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اس آیت سے عشر بالکل، فقہاء نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس آیت سے عشر واجب اور ثابت ہوتا ہے، اور اسی کی تشریح ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس کے اندر ہے. تو عشر اور زکوٰۃ میں تو ایک یہ فرق ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے زکوٰۃ اور عشر کے اندر کہ زکوٰۃ میں اگر تمہارے پاس سونا چاندی رکھا ہوا ہے، تم نے اس سے نفع اٹھایا یا نہیں اٹھایا. اسی طرح مال تجارت رکھا ہوا ہے، اس میں نفع ہوا یا نہیں ہوا یہ الگ مسئلہ ہے. نفع ہو یا نقصان ہو، بہرحال زکوٰۃ تمہیں دینی ہے. اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہوگی. لیکن عشر کے اندر اگر پیداوار ہی نہیں ہوئی، گیہوں لگایا تھا اور سیلاب آیا، سارا گیہوں خراب ہو گیا، تو کوئی عشر نہیں ہے. اسی طرح جو ہے کوئی اور فصل بوئی تھی اور بارش یا کسی اور وجہ سے جو ہے ساری فصل تباہ ہو گئی، تو کوئی عشر نہیں ہے. عشر اس پر ہوتا ہے کہ جب پیداوار نکل جائے اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور خراج کس کو کہتے ہیں؟ خراج کہتے ہیں عشر ہی کی طرح یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ جو حاکم وقت ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے اس زمانے کا، وہ کافروں پر ٹیکس عائد کر. ابھی اسلامی حکومت ہے، اس کے اندر کافی رہتے ہیں. ابھی ہمارا ملک تو الگ ہے، جمہوری حکومت ہے، اس لیے اس کے مسائل تھوڑا الگ ہیں. لیکن اگر یہ پاکستان کا مسئلہ آ جائے تو وہ مکمل اسلامی ملک ہے، وہاں بھی لیکن کچھ کفار رہتے ہیں. تو وہ کفار، ان کفار کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرنا یہ وہاں کی حکومت کا فرض ہے. اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ٹیکس لیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں خراج. تو کافر کی اگر زمین ہوگی اور کافر پیداوار نکالے گا تو وہ جو مال اس میں سے، یعنی پیداوار میں سے جو مال دے گا حکومت کو، اس کو خراج کہیں گے، اس کو عشر نہیں کہیں گے. اس لیے کہ کافر کے لیے وہ ٹیکس ہے، اور مسلمان کے لیے اگرچہ وہ ٹیکس ہے لیکن اس میں عبادت کا پہلو زیادہ ہے. جیسے زکوٰۃ کے اندر کہ زکوٰۃ کو ہم ٹیکس نہ سمجھیں، یہ تو عبادت ہے، دینا ہی ہے، اس لیے یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے. اسی طرح عشر بھی مسلمان کے لیے عبادت ہے اور خراج کافر کے لیے ٹیکس ہے. یہ ایک فرق ہے. تو بہرحال اس کے مسائل تھوڑا باریک ہیں، سمجھنے والے ہیں، جن کی زمین ہو ان کو تو بالکل سمجھنا چاہیے. نہیں، وہ حاکم وقت کے، ہاں، وہ جو ٹیکس وہ لوگ طے کریں گے اس پر ہوتا ہے. خیر، یہ تو اس آیت کے ذریعے عشر کا وجوب ثابت ہوا. آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اسی طرح یہ بھی جب پہلی آیت میں، یہ آیت کے پہلے جز میں یہ فرما دیا کہ تم پاکیزہ اور حلال اور طیب چیز خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو آگے فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خراب چیز کا ارادہ نہ کرو. خراب چیز کا ارادہ نہ کرو کہ میں خراب چیز کا ارادہ بھی نہ کرو. خرچ کرنا تو دور کی بات، اب اپنے مال میں سے جو خراب ہے اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دیا، اس کا ارادہ بھی نہ کرو. یہ فرمایا گیا کیونکہ جو تمہارے پاس، جو تم پسند کرتے ہو وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ثواب ملے گا. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ثواب اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے دل نے سمجھا.
عام طور پر ہمارا مزاج یہ عبادت، ثواب، اطاعت کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے دل نے جس کو صحیح سمجھا وہ ثواب، وہ اطاعت، وہ عبادت. یہ بالکل غلط ہے. ہمیں اللہ نے ایک معیار دیا ہے، ایک کرائٹیریا دیا ہے، قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث نے جس کو ثواب کہا ہے وہ ثواب ہے، اور جس کو ثواب نہیں کہا وہ قیامت تک ہم کرتے رہیں تو بھی ثواب نہیں بن سکتا. تو ہمارے دل نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ایک غریب کا فائدہ ہو رہا ہے، میں سارا اٹھا کے دے رہا ہوں، تو ہم نے ثواب سمجھا ہے، لیکن اللہ کے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں جو چیز ہم پسند کرتے ہیں، جس چیز کے ہمارے نظروں میں قدر و قیمت ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں اٹھا کے دے رہے ہیں تو یقیناً وہ ثواب ہے. اسی طرح جان بوجھ کر یہ ولا تیمموا الخبیث جو کہا کہ جان بوجھ کر ارادہ کر کے آدمی کوئی نکمی چیز دے رہا ہے تو اس کی ممانعت ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں، ایسے ہی دے دیا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس چیز میں کوئی خرابی ہے، اس لیے دے دیا، بعد میں پتہ چلا، تو اس کو ثواب ملے گا، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح آگے لفظ ما کسبتم فرمایا کہ جو تم نے کمایا یعنی جو تم نے حاصل کیا اس میں سے خرچ کرنا ہے. اس مسئلے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ والد کا اپنے بیٹے کی کمائی سے کھانا جائز ہے. والد کا اپنی بیٹے کی کمائی سے کھانا جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے، قرطبی کے اندر ایک حدیث ہے کہ اولادکم من طیب اکسابکم فکلوا من اموال اولادکم ہنیئا، تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے، بس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ. تو اولاد کی کمائی سے کھانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، والد کے لیے بالکل اس کی اجازت ہے. تو یہ تو اس آیت کی تفسیر ہو گئی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ بے پرواہ اور صاحب اوصاف اور خوبیوں والا ہے. یعنی اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اگر تم کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے اللہ پہ کوئی احسان کوئی نہیں کر رہا ہے. آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے اور تم کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ وسیع الوسعت رکھنے والے اور جاننے والے ہیں. اس میں بھی ایک تنبیہ فرمائی گئی مسلمانوں سے کہ جب تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں مال خرچ کروں گا تو میرے اوپر تنگی آئے گی، اسی طرح برائی کا تمہارے دل میں خیال پیدا ہو، تو یہ بات یقینی ہے کہ یہ شیطان تم سے کہہ رہا ہے. یہ بات یقینی ہے، قرآن نے خود بتا دیا. تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ بس میں ایسے ہی کر رہا ہوں، بلکہ یقین جانو کہ شیطان ہی کہہ رہا ہے. اور شیطان کے راستے پر چلنا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن کبھی تمہارا بڑا سوچ ہی نہیں سکتا، تو تم کو گمراہی کی طرف ہی لے جائے گا. تو شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے، یعنی جب آدمی اپنی جیب ٹٹولتا ہے کہ میں کچھ خرچ کروں تو شیطان فوراً دماغ میں ڈالتا ہے کہ بھئی تم فقیر ہو جاؤ گے، مال ختم ہو جائے گا، تو تم کرو گے کیا؟ جب یہ خیال ڈالے تو فوراً جان لو کہ شیطان ہے اور اس کے ارادے سے نکل جاؤ، شیطان کے وعدے سے نکل جاؤ. اسی طرح برائی کا بھی حکم دیتا ہے، وہ بھی شیطان کا ہی کام ہے. اور جب تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں اس سے اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کریں گے اور میرے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، یہ جب خیال پیدا ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے پیدا ہو رہا ہے، اس لیے فوراً اس پر عمل کرو. اور اللہ وسعت رکھنے والے جاننے والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر اولو الالباب. جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت سے نوازتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑا خیر، جس کو کہتے ہیں خیرا کثیرا، بہت بڑا خیر اس کو دے دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف عقل مند لوگ. اس آیت میں حکمت کی بات کی گئی. قرآن میں حکمت کا لفظ بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے اس کا معنی الگ ہوتا ہے، اپنے اپنے فہم کے مطابق. یعنی جو بھی آگے آیت ہے پیچھے آیت ہے اس کے مطابق جو حکمت کے معنی ہوتے ہیں وہ متعین ہوتے ہیں. تفسیر بحر محیط کے اندر ایسے 30 معنی نقل کیے گئے مفسرین کی اقوال کے ذریعے حکمت کے.
لیکن تقریباً سب کا مطلب حکمت کا ایک ہی ہوتا ہے، اور جو عمومی مطلب ہے حکمت کا وہ قرآن اور سنت ہے، وہ قرآن اور سنت ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، یعنی قرآن اور سنت کا علم دیتا ہے، یہ ہے حکمت۔ اور حکمت سے کبھی نبوت مراد ہوتی ہے، جیسا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَأَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ نے ان کو ملک بھی دیا، بادشاہت بھی دی اور حکمت دی۔ تو یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے، اس لیے کہ قرآن اور سنت یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کا سب سے بڑا کمال نبوت ہے، کیونکہ وہیں سے تو یہ راستے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے حکمت کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ نبوت ہے۔ اور جب بندوں کے لیے یہی چیز استعمال ہوتی ہے، یہ تو نبی کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور جب بندوں کے لیے یہی حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کتاب اور سنت ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت دے دی جاتی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو خیر کثیر مل گیا۔ اور خیر کثیر کی تفسیر کیا کی جائے، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ہے، ہمیں تو یہی سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ اس کو مل گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اگر حکمت کی کوئی بات تمہیں مل رہی ہے تو جان لو کہ یہ بہت بڑا خیر کثیر تم کو مل رہا ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں قرآن کریم کی باتیں سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اگر 2-4 بات بھی ہم سمجھ لیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے۔ اس کو اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو نعوذ باللہ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ اور کسی نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے یہاں جو وقت گزارا قرآن کو سیکھنے کے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں خیر کثیر انشاءاللہ ملے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، قرآن و سنت کا مکمل علم کون حاصل کرتا ہے؟ مکمل یعنی جس کی تکمیل کون کرتا ہے؟ یہ علماء کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ اور وارث کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء جو ہے پیسے اور درہم اور دینار کا وارث بناتے ہیں، بلکہ انما ورثوا العلم، یہ علم کا وارث انبیاء اپنے وارثین کو بناتے ہیں۔ تو یہ علم جو دیا گیا وہ کس کو دیا گیا؟ اس علماء امت کو دیا گیا، قرآن اور سنت کا علم جو ہے۔ ایک بات ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، لیکن آپ حضرات سرکردہ لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس طرح کی جو ہیں ہمارے سامنے بھی ہو جایا کریں۔ آج جو ماحول چلا ہوا ہے اس اعتبار سے میں بہت سارے پروگراموں میں شرکت کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے کہ ایک میں مدرسے کا طالب علم ہوں، اسی طرح میں نے یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا ہے، دونوں جگہ میرا تعلیم اور تعلم کا سلسلہ رہا ہے۔ اور میں اس حیثیت سے کبھی بھی بات نہیں کرتا ہوں کہ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، کبھی بھی اس حیثیت سے بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ جو حقائق ہوتے ہیں میں اس حقائق کے ذریعے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حقیقت جو ہوتی ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، اسلامی پروگرام ہوتا ہے، سب مسلمان بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، یا اسی طرح ابھی آج کل موٹیویشنل اسپیچز جو ہوتی ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو UPSC MPSC IAS اور IPS اس طرح کی معلومات دینے کے لیے دنیاوی ضرورتوں کے لیے، اسی طرح دنیا کے اندر انسان کو اپنا قدم جمانے کے لیے یہ علوم سیکھنا اور اس میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صحیح ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھیں۔ اچھا، جو بھی مسلمان ہوگا اس کا سب سے پہلا ایمان قرآن پر تو ہوگا ہی، یقین کے ساتھ قرآن جو کہے گا اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ قرآن کے اندر جہاں بھی علم کا لفظ آیا ہوا ہے، حکمت کا لفظ آیا ہوا ہے، اس سے صرف اور صرف قرآن اور سنت کا علم مراد ہوتا ہے۔ تمام علماء، تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں بھی علم کا لفظ آیا ہوا، جیسے ایک جگہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے کہ علم والے اور غیر علم والے، جس کو علم دیا گیا جس کو علم نہیں دیا گیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان میں فرق ہے۔ تو یہاں بھی علم سے مراد قرآن اور سنت کا ہی علم ہے۔ اس میں ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، اسی طرح کلیکٹر، آفیسر، یہ شامل نہیں ہے، یہ ہنر ہے، یاد رکھیں۔ تو علم جہاں بھی استعمال کرتا ہے قرآن، اسی طرح علم کا جہاں بھی استعمال حدیث کے اندر ہوتا ہے، وہاں علم سے مراد نبوت کا علم مراد ہوتا ہے، یعنی
جس کو ہم شریعت کا علم کہتے ہیں. اور شریعت کے علوم میں اصل کیا ہے؟ قرآن حدیث. ٹھیک ہے. باقی جو علوم ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں. اب قرآن سے کون سے علم جڑے ہوئے ہیں؟ قرآن سے جڑا ہوا ہے علم تفسیر. ٹھیک ہے. اور اسی سے جڑا ہوا ہے علم اصول تفسیر، یہ ایک الگ علم ہے. حدیث سے کون سا علم جڑا ہوا ہے؟ حدیث سے علم جڑا ہوا ہے علم الحدیث اور علم اصول حدیث. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑا دریا پار کرنا پڑتا ہے. ان کو کہتے ہیں علوم عالیہ، یعنی سب سے بلند علم. اس سے بڑا علم کوئی دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا. ان تک پہنچنے کے لیے کچھ علوم کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کسی بچے کو تھوڑی قرآن دے کے بٹھا جائے گا بھائی تفسیر سنا اس کی، یا حدیث دے کر بٹھا جائے گا اللہ کے نبی کے فرمان کا مطلب کیا. یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی وادی طے کرنی پڑتی ہے، بہت سارے علوم سیکھنے پڑتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے علوم عالیہ. عالیہ کا مطلب عین سے ہے. عالیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بلند اور بالا، یعنی سب سے اونچا علم. اور عالیہ یعنی حمزہ سے. عالیہ کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، ذریعہ، کہ وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ. اب قرآن کا علم اتنا گہرا ہے، اتنا وسیع ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو خود سے سمجھنے کے لیے کم سے کم 12 علوم پر دسترس حاصل ہونا ضروری ہے. دسترس یعنی پکڑ، یعنی بالکل جیسے ایسے نہیں سرسری طور میں نے انگلش سیکھی آئی ایم گوئنگ، بس میں انگریزی جان گیا، ایسا نہیں. کہ انگلش کیا ہے، اصل اس کا لٹریچر کیا ہے، اس کی گہرائی، اس کا ہر چیز، یہاں تک کہ باریک ایک ایک باریک چیز جان لو تو اس کو کہتے ہیں اس میں پکڑ. تو 12 علوم پر جب تک پکڑ نہیں ہوگی تب تک قرآن خود سے سمجھنا، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے. اور وہ 12 علوم کیا ہے؟ اس میں سے جو علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم معنی ہے، علم بلاغت ہے، علم ادب ہے، علم شعر ہے، علم قوافی ہے، علم منطق ہے، علم بلاغت ہے، اور بھی بہت ہیں جو ذہن میں ہیں، بھی ترتیب سے اس کو بتا دیے جائیں گے. تو 12 علوم پر دسترس حاصل ہونا ضروری ہے، تب جا کے قرآن کو سیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. اب ان علوم کو سیکھنے کے لیے جو مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں خصوصاً علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، علم معانی، اسی طرح جو ہے علم منطق، علم فلسفہ، یہ ساری قرآن کو سیکھنے کے لیے. منطق بھی جو پڑھائی جاتی ہے، لاجک، یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے. فلسفہ جو پڑھا ہے، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور میں نے خود پڑھی ہے، اس کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں فلسفے کی، وہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ فلسفہ ایسی چیز ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر آپ صرف فلسفے کی طرف لگ جائیں گے تو انسان خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے. ایسا علم ہے وہ گمراہیت کی طرف لے جانے والا. لیکن جب اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں گے قرآن کو سیکھنے کے لیے تو قرآن کو سیکھنے میں اس سے مدد ملتی ہے. تو اس اعتبار سے اس کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح علم کلام ہے جس کو ہم عقائد کہتے ہیں. عقائد، یہ علم کا جاننا بھی قرآن کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایک تو میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ علوم عالیہ ہیں، یہ علوم عالیہ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں. ان کو پڑھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی اصل الاصول ہے، ان کا بھی سیکھنا انتہائی ضروری ہے. اور اصل علم قرآن اور سنت کا ہی علم ہے. اس کے علاوہ جتنے ذرائع ہیں، اب سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، سوشل سائنس ہے، اسی طرح انجینئرنگ ہے اور آئی ٹی ہے، اور جتنے بھی اور جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، علم کہتے ہیں، وہ دراصل ہنر ہے. ہنر ہے. اب بتائیے کہ انجینئر کیا کرے گا؟ اپنا ہنر ہی تو استعمال، وہ سیکھ کے کیا کرتا ہے؟ سول انجینئر کیا کرے گا؟ ڈیزائن بنائے گا گھر کی. کیوں؟ گھر بنانے کے لیے. تو ہنر ہوا یا علم ہوا؟ یہ تو ہنر ہوا نا. علم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس سے اللہ کی معرفت، وہی علم ہے جس سے اللہ کو پہچانا جا سکے، وہ علم ہے. باقی جتنے ذرائع ہیں وہ کیا ہے؟ کوئی سول انجینئر یہ نہیں سوچتا بیٹھ کے کہ بھائی دیکھیں ذرا گھر کی ڈیزائن بناتا ہوں، اس سے اللہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں دیکھتا ہوں. ایسا تو نہیں سوچتا نا. کوئی میکینیکل انجینئر یہ نہیں سوچتا چلو کچھ ڈیزائن بناؤں مشین کی، دیکھو اس سے اللہ یاد آتا ہے کہ. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ بھائی میں اس کے ذریعے اپنی دنیا بنا لوں. ایک اسی طرح کلیکٹر ہوتا ہے اپنے عہدے پر بیٹھ کر، وہ یہ نہیں سوچتا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس عہدے پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں. یعنی ٹھیک ہے وہ حلال کمائی کر رہا ہے تو اللہ تک پہنچے گا ہی،
لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جو حاصل کیا ہوں اس سے لوگوں کو نفع پہنچا کے میں کچھ اپنی دنیا بنا لوں, مضبوط کر لوں. تو آپ غور و فکر کریں اس معاملے میں. جتنے بھی حدیث اور قرآن کے علاوہ جو علوم ہیں, اچھا میں یہ تفسیر کر رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے قرآن کی, اس میں میرا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس میں میرا مقصد تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی بلڈنگ بنا رہا ہوں اس کے لیے مجھے یہ روزانہ جو ہے بتانا ضروری ہے رکھتے. یقیناً اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں بھی اللہ کی معرفت حاصل کروں, آپ لوگ بھی اللہ کی معرفت حاصل کریں. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. اسی طرح کوئی بندہ بخاری پڑھا رہا ہے کسی کو, تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ذریعے دنیا کماؤں. ہاں البتہ کوئی مدرسے کا مدرس ہے تو اس کو اس کے وقت کا پیسہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تو وقت خرچ کر رہا ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور مشغولیت نہیں ہے, تو یہ لے 1000 روپے رکھ لے تیرے 1 گھنٹے کے, تو وقت کا پیسہ دیا جا رہا ہے, اس کا تو پیسہ ہو ہی نہیں سکتا. تو فرق سمجھیں اس بات میں. اب جو ایک فضا چلی ہوئی ہے تعلیم تعلیم تعلیم, اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. اچھا اس کو تعلیم کہنا صحیح ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے ہنر سیکھنے کا ذریعہ ہے نا, اس کو تعلیم بالکل صحیح ہے. لیکن حقیقتاً جو علم ہے وہ علم الہی ہے, اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہو سکتا, اور اس کی بنیاد قرآن ہے. اب میں حقائق کی طرف آتا ہوں اتنی بات سمجھنے کے بعد. اگر کوئی بات اس میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ اور وضاحت کے ساتھ پوچھ لیں. بہت اہم بات ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. فی الحال جو ایسے پروگرامات ہوتے ہیں, میں بہت جگہ گیا تو ان پروگراموں میں کوئی پروفیسر کھڑا ہوتا ہے, کوئی بڑا عہدیدار کھڑا ہوتا ہے, تو بات کیا کرتا ہے وہ کہ بھئی دیکھو علم جو ہے 2 طرح کا ہے, دنیاوی اور دینی. ایک تو سب سے پہلے یہاں تقسیم کرتا ہے, یہ تقسیم بالکل غلط ہے. دنیاوی کوئی علم نہیں ہوتا, علم صرف ایک ہوتا ہے. اس کو دنیا اور دین کہنا بالکل غلط ہے. علم تو ایک ہی ہے. اب اگر وہ کوئی سائنس پڑھنے والا بھی اپنے سائنس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی دینی علم ہے. اگر کوئی انجینئر جو ہے اپنے وہ ہنر کے ذریعے اللہ کو پہچان رہا ہے تو وہ بھی دینی علم ہے. تو علم کی تو تقسیم ہے ہی نہیں بالکل, دینی اور دنیاوی. تو سب سے پہلے تو ہم تقسیم یہ کرتے ہیں. دوسری بات, کوئی بھی جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں, دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں, ان کو دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے, اور آج کے زمانے میں جو دینی علوم حاصل کر رہے ہیں ان کو دنیا کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ایک لفظ یہ کہتے ہیں. میں نے ایک پروفیسر صاحب سے اس پہ بحث کی آدھا گھنٹہ, وہ کوئی جواب نہیں دے سکے, صرف اتنا کہے آخر میں کہ میں سوچوں گا اس پہ. پہلے تو بالکل جب میں نے شروع کیا تو ایک دم یہ ہو گیا کہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا پوری بات سنیے, اس کے بعد پھر غلط ہے یا صحیح ہے بتائیے. تو جواب کوئی نہیں دے سکے, بعد میں بتاؤں گا کہہ کے چلے گئے. خیر جو میں نے ان سے بات کہی تھی وہی بات میں دہرانے جا رہا ہوں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ لوگ جب کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی پروگرام ہوتا ہے, آپ کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہر طالب علم کے لیے جو دینی علم حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے دنیا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جو دنیا حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو میں نے کہی ان سے, میں نے کہا کہ آپ کے سامنے جو مجمع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دنیا داروں کا. کوئی MBBS کر رہا ہوتا ہے, کوئی IT, کوئی IAS, UPS, MPS, جو آپ جس کے لیے موٹیویشنل اسپیچ کے لیے آپ لوگوں نے جمع کیا ہوتا ہے وہی طلبہ ہوتے ہیں. تو یہاں دینی علم کا تذکرہ کرنا ہی بیکار. آپ تو ان سے مخاطب ہیں, آپ ان سے بات کیجئے کہ ان کو کیا کرنا ضروری ہے, کیا کرنا ضروری نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ جو دینی علم حاصل کر رہا ہے اس کے لیے دنیا حاصل کرنا بہت ضروری ہے, میرے نظریے میں بالکل غلط ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مدرسے کا طالب علم ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرآن اور حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی. کہنے وہ کس طرح؟ میں نے کہا وہ اس طرح ہے کہ پہلی بات یہ, مجھے حقیقت پہ پہلے میں بات کروں, قرآن اور حدیث کی تو میں بعد میں بات کروں گا, حقیقت پہ پہلے میں بات کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دینی علم حاصل کرنے والے اس ہندوستان کے اندر کتنے % لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 1% کہا. میں نے کہا غلط ہے, <0.5% ہے دینی علم حاصل کرنے والے. اتنی کم تعداد, معمولی سی. اور دنیا حاصل کرنے والے, ٹھیک ہے ہماری پوری کمیونٹی علم حاصل کرنے والی نہیں ہے, اس میں سے تھوڑے لوگ ہیں حاصل کرنے والے, لیکن پھر بھی جتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں
جتنے لوگ یعنی اگر 60% لوگ یا 40% تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں صرف 2% دینی علم حاصل کر رہے ہیں، باقی 98% دنیا میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ان 2% لوگوں کا ہماری اس دیش کی یا مسلمانوں کی اکانومی پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ اچھا، اثر کس کا زیادہ پڑے گا؟ 98% کا پڑے گا یا 2% کا پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے 98%. اچھا، آپ نے اب تک جتنے بھی اسپیچز دی ہیں یا آپ ملکوں گھومے ہیں، شہر شہر گھومے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب تک آپ نے 10 سال اگر آپ نے محنت کی ہے تو یہ 98% جتنے ہیں سب کے سب جو ہے آپ کے اس بیان کے ذریعے دینی علم حاصل کرنے لگے؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تو آپ کے سامنے جو مجمع ہے 98%، پہلے آپ ان پر توجہ دیجیے. اور یہ جو 2% لوگ ہیں، میں نے ان سے کہا کہ اگر میں یہ 2% لوگ، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، ان کو دنیا کی تعلیم میں حاصل کرا دوں گا، مجھے 2 چیزیں آپ سمجھائیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے معاشی حالت مستحکم ہو جائے گی، تو مجھے حقائق کی بات بتائیے کہ 2% جو طبقہ ہے علماء کا، حفاظ کا، اسی طرح صحیح لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں غلط بھی ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے. جو صحیح طریقے پر عالم ہے، علماء حقانی ہیں، ربانی ہیں، اسی طرح جو ہے اچھے حفاظ کرام ہیں جو واقعی قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ایسے کتنے % ہیں جن کو آپ نے سوسائڈ کرتے ہوئے دیکھا یا آپ نے بھوکا مرتے ہوئے دیکھا یا ان کی معاشی حالت اتنی خراب دیکھی کہ وہ لوگوں سے جا کر بھیک مانگتے ہیں؟ ایسا ہے؟ ایک بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی. لیکن اس 98% میں ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی سوسائڈ کی، مالی حالت سے پریشانی کی، اسی طرح اپنی جو حاجات ہیں وہ لوگوں سے ذکر کرنے کی، ان سے پیسے وصول کرنے کی ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی. تو آپ کا یہ کہنا کہ دینی علم حاصل کرنے والوں کو دنیا حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ معاشی استحکام حاصل کریں، غلط ہے. اس لیے کہ حقائق اس کے خلاف ہے نا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ طبقہ، یہ 2% طبقہ، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے 15 سال تقریباً جو ہے دینی علوم میں لگائے ہوئے ہیں، آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. یہ علم اتنا گہرا اور باریک ہے کہ ساری زندگی بھی لگا تو کوئی افسوس رہے گا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. اور جب تک ایک بندہ اپنا پورا وجود اس میں نہ لگا دے وہ حاصل نہیں کر سکتا کچھ بھی. اگر میں ان 2% کو دین کے بجائے میں دنیا بھی حاصل کرنے کے لیے لگوا دوں، ان کو وہاں بھی بھیج دوں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ دنیا حاصل کر لیں گے، دین بھی آدھا رہ گیا، دنیا بھی آدھی رہ گئی. ان کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اچھا، دین کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، اس میں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ دین کا علم اصل چیز کیا ہے. ہر مسلمان جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، ہر مسلمان کے لیے اتنا دین علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ دین اور شریعت پر آسانی سے چل سکے. یہ تو فرض ہے اس کے لیے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز کے ہر مسائل جس سے نماز ادا ہو آپ کو جاننا فرض ہے. نہیں جانیں گے گنہگار ہو، وہ چاہے سعید صاحب ہو، چاہے خان صاحب ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے میں ہوں، ہر ایک کے لیے فرض ہے. کوئی جو ہے تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے ہر مسائل اس کے لیے جاننا فرض ہے، چاہے وہ نظام الدین بھائی ہو چاہے میں تجارت کر رہا ہوں، فرض ہے. یہ اس کو حاصل کرنا ہی ہے. تو اتنا تو دینی علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے. لیکن دینی علم میں پختگی حاصل کرنا یعنی اس میں آگے بڑھنا یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. یعنی کوئی ایک قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے حاصل کرنے والے پیدا ہو گئے تو ساری قوم کی جواب دہی ختم ہو گئی. تو اس میں چند علماء ہوتے ہیں، یہ 2% لوگ جو یہ علم حاصل کرتے ہیں. اگر آپ نے ان کو ڈسٹرب کر دیا، آپ نے ان کو ڈسٹرب کر دیا تو مجھے بتائیے کہ مسجدوں میں امامت کرنے والا کون ہوگا؟ اس دینی علم کو، قرآن و سنت کو آگے بڑھانے والا کون ہوگا؟ آپ کے والدین کی، آپ کے گھر والوں کی نماز جنازہ پڑھانے والا کون ہوگا؟ آپ کے گھر کی بیٹیوں اور بیٹوں کا نکاح پڑھانے والا کون ہوگا؟ کیونکہ دنیا دار تو آگے پڑھائے گا نہیں، وہ تو انکار کر دے گا، وہ تو کہے گا پتہ نہیں مجھے مسئلہ بھی یاد ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو پیدا ہوگا نا. اگر یہ 2% کو آپ گھسیٹ کر ادھر لے جائیں گے تو یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن اس 98% طبقہ جو ہے، ان سے آپ پوچھئے کہ دین کا جو ضروری علم فرض ہے انہوں نے حاصل کیا یا نہیں کیا. ان کو آپ کو لے جانا ضروری ہے. اچھا، ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ان کو عالم بنایا،
ان کو 30 پارے کا حافظ بنائیں کہ اگلے سال بھائی تجھے MBBS کے فائنل سال تجھے تراویح پڑھانی. ایسا تو نہیں کہہ رہے بھائی اتنا قرآن سیکھ لو کہ تم اپنی نماز درست کر سکو, اگر کبھی ضرورت پڑے تو 2-4 نماز بھی پڑھا سکو, اتنی تو تم اپنی درستگی کر لو. اتنا تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان 2% کو یہاں گھسیٹنے کا کیا نقصان ہوگا اور یہ 98% کو ادھر لانے کا کیا فائدہ ہوگا. اور دوسری چیز, جب آپ نے یہ کہا کہ معاشی استحکام بہت ضروری ہے, تو اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, اسی آیت کے بارے میں نے فرمایا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, کہ جس کو اللہ نے قرآن و سنت کا بھرپور علم دے دیا اور وہ ایک عالم دین کو دیتا ہے اللہ, تو اس کو ہر بھلائی مل گئی. تو اس کے بعد کس بھلائی کی آپ کو توقع ہے؟ کسی بھلائی کی توقع نہیں ہو سکتی اس کے بعد. اور یہ مثال ہمیں صحابہ کرام کے زمانے سے ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون سے صحابی ہیں وہ؟ اصحاب صفہ کے صحابہ میں سے ہیں. ساری زندگی صرف اللہ کے نبی کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے میں گزار دی. اور بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے تجارت کی, جنہوں نے جو ہے دنیاوی علوم اور ہنر حاصل کیے. اللہ کے نبی نے ان سے نہیں کہا کہ تم اپنا سارا وقت ادھر لگا دو, نہیں. لیکن ابو ہریرہ سے بھی نہیں کہا کہ جا کے تم وہ سیکھو, باغبانی سیکھو, کاشتکاری سیکھو, اسی طرح جو ہے تجارت سیکھو. ان سے نہیں کہا. حالانکہ غریبی میں ساری زندگی گزاری, عسرت میں ساری زندگی گزاری, لیکن ان کو دین علم پر جمائے رکھا. آج یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. آج اگر وہ تجارت میں لگ جاتے تو ہم احادیث کے ذخیرے سے کیا ہو جاتے, محروم ہو جاتے. ایک اسی ضمن میں ایک واقعہ بھی میں نے ان کو سنایا, آپ کو بھی سناتا ہوں. آج ہو سکتا ہے اسی پہ بات ختم ہو جائے, لیکن بہت اہم بات ہے, اور آپ کو بھی اگر اس پہ کوئی اشکال ہو تو بتائیں تاکہ ہم پھر بیٹھ کے سوچیں گے اس پہ. میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے ریسرچ کر کے لکھنا ہے اس پہ اور ساری دنیا کو دکھانا ہے. تو میں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں. ان کے بیٹے تھے حافظ احمد صاحب, ان کے بعد وہ محتمم بنے دارالعلوم دیوبند کے. اس زمانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا, اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھی تھے, درسی, اور ساری زندگی دونوں نے ساتھ گزاری, دوست تھے, بہت سچے اور پکے دوست تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم کے سرپرست تھے, اور اس جیسا عالم ربانی, اللہ کی معرفت رکھنے والا پورے ہندوستان میں کوئی نہیں تھا. جیسا اللہ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا تھا, پورے ہندوستان میں کوئی نہیں تھا. وہاں سجاد نعمانی صاحب نے دامت برکاتہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں ایک مرتبہ مدینے میں جب پڑھ رہے تھے وہ, تو ایک استاد نے نام دیا, تو انہوں نے ان کی کتاب کا حوالہ دیا, مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے نام میں یہ کہا کہ فضیلت الشیخ رشید احمد الگنگوئی. تو بہت لال پیلے ہو گئے استاد, بہت بھڑک گئے, کہنے لگے آپ نے اتنے چھوٹے لقب سے ان کو یاد کیا, وہ تو امیر المؤمنین فی الحدیث, عالم الربانی, اور بے شمار القاب و آداب سے ان کو نوازا. حالانکہ وہ نہ ہندوستان کے تھے نہ یہاں کے علماء کی انہوں نے صحبت حاصل کی تھی, پھر بھی ان کو پتا تھا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس زمانے میں حیدرآباد کے اندر نظام کی حکومت تھی, اور نظام کو دارالعلوم سے بڑی عقیدت تھی. ہر سال سالانہ بہت بڑا چندہ وہ دارالعلوم کو دیا کرتا تھا اپنی طرف سے. ایک مرتبہ انہوں نے محتمم صاحب کو بلایا, حافظ محمد احمد صاحب کو, حیدرآباد دعوت دی. اس وقت عثمانیہ یونیورسٹی بھی بہت مطلب اپنے قیام کے بعد جو ہے آگے بڑھ چکی تھی, اور اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ تھا. اور مسلمانوں کی معاشی صورتحال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حیدرآباد اس وقت سب سے زیادہ مضبوط تھا, مسلمان خوشحال تھے اور پیسہ بہت تھا. تو اس نے بلایا اور محتمم صاحب کی دعوت کی. اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی محتمم صاحب سے کہ حضرت میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے جو فاضل ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو دماغ بہت دیا ہوتا ہے. وہ قرآن و سنت کی ایک سمجھ لیجئے کہ صدقہ ہے قرآن و سنت کا, کہ اللہ نے جو ہے اس کے ذریعے ان کے دلوں کو, دماغوں کو کھول دیا ہوتا ہے. وہ کسی بھی میدان میں جاتے ہیں تو بہت آگے بڑھتے ہیں, جہاں بھی قدم رکھ دیتے ہیں بہت آگے بڑھتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, کیونکہ ہم نے بھی دیکھا کہ ہمارے کوئی ساتھی اگر وہاں سے پڑھنے کے بعد دنیا میں آتے ہیں, کسی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ, کوئی جواہر لال نہرو, بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے IAS کے ایگزام پاس کیے,
بہت سارے IPS IAS آفیسر بنے دارالعلوم دیوبند کے فضلا. تو جس میدان میں بھی قدم رکھتے ہیں وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے دماغ اللہ نے ایسا دیا ہوتا ہے. تو یہ لوگ، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کی بڑی طاقت ہے، جتنے بھی فاضل تیار ہوتے ہیں، اب تو خیر ہر سال جو ہے 1400-1500 فضلہ تیار ہوتے ہیں، ہر سال فارغ ہوتے ہیں. اس زمانے میں 200-300 رہے ہوں گے. تو جتنے بھی فارغ ہوتے ہیں آپ ان کو حیدرآباد بھیج دیجیے، میں ان کو بہترین یونیورسٹیوں میں انگریزی پڑھواؤں گا ان کو، اور انگریزی پڑھوا کے یہاں کی بڑی بڑی ڈگریاں ان کو دوں گا، اور میں ان کے معاشی استحکام اور معاشی ضرورتوں کا پورا میں خیال رکھوں گا. آپ صرف اس بات پر راضی ہو جائیں. تو ظاہر سی بات ہے کون خوش نہیں ہوگا. ہمارے فضلا کیا تھے اس زمانے میں، علماء کو کون پوچھنے والا تھا؟ وہی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر بس 2-4 وقت کا اللہ نے انتظام کر دیا کھانے کا، اسی پہ راضی ہیں. تو محترم صاحب بھی خوش ہو گئے کہ چلو اس بہانے جو ہے ان کو معاشی استحکام حاصل ہو جائے گا. واپس آئے اور سرپرست تھے جو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر سی بات ہے ان کے مشورے سے ہی کوئی بات طے ہونی تھی. تو انہوں نے جا کر نظام حیدرآباد کی یہ بات سنائی کہ وہ یوں کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب اگر برا نہ مانے تو میں یہ کہوں گا آپ کا دماغ خراب ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت دارالعلوم کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، ان کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی قلعہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ 200 فضلہ، اچھا ایک بات اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ جو مال ہوتا ہے، مال اور دولت ہوتی ہے، وہ حرص والی چیز ہوتی ہے. اچھا اس کو غلط طریقے سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، صحیح طریقے سے بھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے جو حاصل کیا جائے اس میں حرص نہیں ہوتی، اس میں بھی حرص ہوتی ہے. آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کر لوں، اور جب ایک طرف اس میں لگ جاتا ہے تو پھر اس سے نکلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. اب علماء بھی اگر کوئی اس میں لگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ پیسہ ہے، جب پیسہ آئے گا تو زیادہ پیسہ بنانے کا شوق پیدا ہوگا دل کے اندر. اور جب ایک آدمی اب بڑے بڑے صوفوں پہ بیٹھنے لگے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگے، وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنا پسند کرے گا؟ اس زمانے میں ایسے عالیشان مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی، مسجدوں کے اندر بھی ٹوٹی چٹائیاں ہوا کرتی تھیں، بانس کے جو ہے بلے سے بنی ہوئی مسجدیں ہوتی تھیں. تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ملک کا مکھن ہے یہ لوگ، جو 200-300 لوگ ہیں، پورا ملک پاکستان بنگلہ دیش سب ایک ساتھ، یہ مکھن ہے 200-300 لوگ جو ساری ہندوستان کے اندر جا کر لوگوں کے ایمان اور لوگوں کے اخلاق اور عادات کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی ہے. لوگوں کے اخلاق اور عادات کی حفاظت کی انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی. اگر یہ 200-300 لوگ وہاں پہ چلے گئے تو یہ جو پوری نسل ہے پورے ہندوستان کی، ان کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کے بچوں کو مکتب کون پڑھائے گا؟ ان کے مسجدوں کے اندر امامت کون کرے گا؟ ان کے کوئی بڑے مر جائیں گے تو ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ان کے بچیوں کے صحیح طور پر نکاح کون کروائے گا؟ ان کے بچوں کے اندر اگر طلاق ہو جائے تو ان طلاق کے مسئلوں کو کون بتائے گا؟ اگر آپ ان کو بھیج دیں گے تو سارا ہندوستان ایمان سے محروم ہو جائے گا. حضرت نے یہ بات کہی تو فوراً جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت نے جو یہ بات کہی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے بڑی دور اندیشی ہے. فوراً اپنا فیصلہ بدل لیا، نظام حیدرآباد کو منع کر دیا. آج اسی کی بدولت جو ہے ہم، اور آج جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز اس وقت نہیں بچی تھی انگریزوں کی حکومت میں کہ لوگوں کو ایمان سے محروم کر دے، کوئی چیز نہیں بچی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ تعداد 2% تھی یا اس سے بھی کم تھی، آج بھی وہی تعداد ہے، بڑی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا مدرسوں کے بچوں کی تعداد آپ 40% کر دیجئے، پھر میں ان سے کہوں گا کہ آپ کو دنیا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ 2% کے لیے کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ 98% کے لیے سوچئے. دارالعلوم دیوبند کو گزشتہ سال 2-3-4 سال پہلے حکومت ہند نے مدرسہ وقف بورڈ کے لیے 100 کروڑ روپے دیے تھے کہ آپ رکھیں، لیکن یہ مدرسہ وقف بورڈ جو ایک تنظیم ہے آپ اس میں شامل ہو جائیں. یعنی اب یہ سرکار کے ماتحت چلے گا. دارالعلوم دیوبند نے 100 کروڑ ٹھکرا دیے. مولانا ارشد مدنی ناظم جو منسٹر آف ایجوکیشن تھے ان سے ملاقات کی اور ان سے یہ کہا کہ ہمارے 98% اسٹوڈینٹس ہر سال بے روزگاری کا شکار ہے. آتے ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا، ان کو اسکالرشپ نہیں ملتی، ان کو جو ہے ان کے لیے الگ سے کوئی پرسنٹیج متعین نہیں، ان کے لیے کالج نہیں ہے، ان کے لیے کوئی الگ ریزرویشن نہیں ہے. آپ وہ پیسہ ان پہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ یہ تھوڑے سے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے؟
یعنی کتنی سوچی سمجھی بڑی سازش ہے کہ یہ 2% کو کسی طرح ایمان پر باقی نہ رہنے دو، کیونکہ یہ نہیں رہیں گے تو پورا ہندوستان، پوری ملت ختم ہو جائے گی. اور آج وہی بات ہم مسلمان اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. وہ جو حکومت اور انگریزوں کی جو سازش تھی، آج وہی بات. اب انگریزوں کے زمانے کی بات دیکھیے، انگریزوں کے زمانے کے اندر سب سے بڑے ٹارگیٹ کس کو کیا جاتا، سب سے زیادہ ٹارگیٹ کس کو کیا جاتا تھا؟ پبلک کو یا بڑے عہدے داروں کو یا اسی طرح بڑے تاجروں کو، کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا جاتا. تاریخ پڑھی نا ہندوستان کی، صرف ٹارگیٹ کیا جاتا تھا علماء کو. ان کو پتا تھا کہ یہ طبقہ ختم ہو گیا تو یہ سب ختم. اور آج بھی وہی کیا، آج ہم مسلمان خود کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ جا کے ممبر پر کھڑے ہو کے، اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہ ان کی 2% کی بات کرتے ہیں، تو آپ اگر ان 2% کی تعداد 60% کر دیتے ہیں کہ 60% دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہو گئے پورے ہندوستان کے اندر، تو میں یقیناً کہوں گا کہ اب ان کو دنیا میں آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ڈاکٹر بھی ضروری ہے، انجینئر بھی ضروری ہے، تاجر بھی ضروری ہے. ان کے بغیر ہمارا معاشی استحکام نہیں رہتا. لیکن آج ضرورت ہی نہیں ہے ان کو پوچھنے کی. آپ تو ان کو یہ سمجھیے کہ ہمارے سر کے تاج ہیں. آج آپ اگر ان کو کوئی معاشی استحکام کی ضرورت ہے تو آپ ان کو ہینڈل کیجیے ان 98% کے ذریعے. آپ ان کے پیچھے پڑیے، ابھی 98% کے پیچھے پڑیے کہ وہ اپنی دنیا میں بھی اپنی پکڑ آگے بنائے اور دین کی جو بنیادی معلومات اور جو بنیادی احکامات ہیں ان کو حاصل کریں. اور اگر یہ بات غلط ہو تو آپ مجھے بتائیں دنیاوی حقائق کے اعتبار سے. اور پھر آخری بات میں نے کہی، یہ تو میں نے حقیقت بتائی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے دین علم حاصل کر لیا، یعنی علوم نبوت حاصل کر لیا، اس کو خیر کثیر مل گئی. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اس کو دنیا میں استحکام نہیں مل رہا، اس کی اکانومی حالت کمزور ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہے کہ اس کو سب کچھ مل گیا. اور اصل مسلمان کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے. اگر دنیا کی زندگی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہوتی تو سب سے زیادہ دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کرنے کے ہوتی. سب سے زیادہ دولت. دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے اسلام کے نزدیک. قدر و قیمت ہے تو آخرت کی ہے. اسی لیے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی اور مکی زندگی دیکھیے، ساری عسرت کی زندگی، تنگی کی زندگی. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ان 2% کو چھیڑنے والے؟ اس لیے بات کو سمجھیے، یہ سازش ہے جس کے ہم سب شکار ہو رہے ہیں. آپ ان کو نہ چھیڑیں. آپ تو یوں کہنے والے بنیے کہ بھائی ان کو پڑھنے دو، ان کو یہیں رہنے دو. یہ کمپیوٹر نہیں پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کمپیوٹر نہ پڑھنے والا مر جائے گا؟ کیا انگریزی نہ جاننے والا مر جائے گا؟ کیا انجینئر اور ڈاکٹر نہ بننے والا مر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں معاشی استحکام، جہاں تک معاشی استحکام کی بات ہے تو حقیقت تو یہ کہتی ہے کہ آج تک یہ لوگ کبھی بے آسرا نہیں ہوئے اور انشاءاللہ ہوں گے بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ معاشی تنگی کسی پر ہے بھی تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اللہ کے پسندیدہ ہے. اگر یہ عیب کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی معاشی تنگی میں گرفتار نہ ہوتے. اس بات کو سمجھنے کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ جواب سوچیے، اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو بالکل بتائیں. میں نے کہا اچھا، میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں حقیقت سے واقف ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات میں نے کہی کہ دیکھیے علامہ اقبال، جن کو ہم علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں، کبھی مدرسے میں قدم نہیں رکھا انہوں نے. کون تھے وہ؟ ساری زندگی انہوں نے دنیاوی تعلیم میں گزاری، فلسفے کی ڈگری حاصل کی اور بڑی بڑی یونیورسٹی میں آکسفورڈ اور پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے D.Litt کی ڈگری جو ہے انہوں نے حاصل کی. ہاں تو یہ جو ہے، اور فلسفہ کیسی چیز ہے میں نے بتایا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اگر فلسفہ حاصل کیا جائے تو وہ تو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن اللہ نے اس بندے کے اندر اسلام کی ایک شمع روشن کی تھی کہ وہ اپنے ان علوم کے ذریعے اسلام کو دیکھا کرتے تھے. اور یورپ کے اندر جب رہ کر آئے تو ان کے اندر اتنا استحکام آیا کہ انہوں نے ان کی بات لکھی ہوئی میں بتا رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا آنے کے بعد یورپ سے کہ بھائی یہ جو مدرسے میں ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم ان کو نہ چھیڑو. اگر ان کو چھیڑو گے تو کل کو گرناطہ اور فلسطین اور جو بغداد اور اسی طرح اندلس کے جو حالات ہیں وہی حالات ہمارے ہندوستان کے ہوں گے. اور انہوں نے آخر میں یہ بات بھی کہی کہ جب میں یورپ نہیں گیا تھا تو میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ نہیں، ان کو دنیا میں آنا چاہیے، ان کو دنیا میں آنا چاہیے، ان کے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں عالی شان قالین ہونی چاہیے، عالی شان جو ہے بلڈنگ ہونی چاہیے. لیکن یورپ سے آنے کے بعد میرا زاویہ نگاہ بدل چکا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ان کو نہ چھیڑو. یہ جو کام کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہمارا ایمان زندہ ہے.
تو یہ تو وہ آدمی کہہ رہا ہے جو عالم ہے ہی نہیں، جس نے کبھی مدرسے میں قدم ہی نہیں رکھا. تو حقیقت جب ہم کوئی بھی بات کہیں تو پہلے حقیقت سے پورے آشنا ہوں، ہم تنقید کا نشانہ نہ بنائیں علماء کو. آج کے زمانے میں بھی کتنے علماء ہیں آپ بتائیں. اگر میں امامت چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، مجھ جیسا آپ کتنا لا کے بٹھا دیں گے اس مسجد میں؟ تلاش کرنے سے نہیں ملیں گے آپ کو، اور بڑی بڑی تنخواہوں پر بھی آپ نہیں بلا سکیں گے. تو جو ہے ایک آپ کے سامنے ایک موجود ہے، آپ اس کی قدر تو نہیں کر رہے، اور جو ہزاروں تعداد میں موجود ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ طبقے کی عزت کرے، ان کو نہ پریشان کرے. ان کو اگر یہ پوری زندگی صرف دینی علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کا ایمان ان کی وجہ سے زندہ ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جو میں بیان کیا ان کے سامنے. میں نے کہا کہ میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے حالات پہ اس طرح کے، اور میں کتاب لکھوں گا انشاءاللہ اس پہ، اور آپ حضرات کے سامنے آئے گی. اگر آپ کو اس بات میں کوئی کمی نظر آ رہی تو مجھے جواب دیجیے. آخر میں انہوں نے وہی معاشی استحکام کی بات کی تھی. نہیں مولانا بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی معاشی استحکام کی، جب معاشی استحکام کی بات کی تو میرا دماغ تو بہت خراب ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کو بتائی تو میں نے کہا اس کا جواب مجھے دیجیے، پھر میں معاشی استحکام کی بات کروں گا. تو اکانومیکل جو معاشی حیثیت مضبوط ہونا یہ دین کا بنیادی فرض نہیں ہے، یہ تو آپ کی ضرورت ہے. تو آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے جتنا استحکام حاصل کر سکیں کریں، لیکن اس کے لیے اپنا ایمان خراب کریں یہ اجازت نہیں ملتی. ابھی آپ نے پڑھا نا کتنی آیتوں سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو خرچ کرو، اور اچھی چیز خرچ کرو، پاکیزہ اور حلال چیز خرچ کرو. پتہ یہ چلا کہ جو حاصل آپ کر رہے ہیں وہ بھی خرچ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے، بچا کر رکھنے کے لیے نہیں. حدیث کے اندر آیا کہ ایک بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. ارے اس کا مال کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو کھا لیا اس کا مال، جو پہن لیا اس کا مال، باقی تو جب مر گیا تو پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا مال کہاں ہے؟ تو یہ ایک زاویہ نگاہ ہمارا بدلنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا رخ کدھر کو ہے. جگہ جگہ 3 رکوع سے باتیں چل رہی ہیں کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. آگے وہی آیت آ رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھے گا گھٹے گا نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. آگے بھی چند آیتیں اس تعلق سے ہیں. وقت زیادہ ہو گیا ہے، بہرحال یہ آیت میں مکمل کر لوں کہ اللہ نے، لیکن حکمت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم. اسی لیے ایک اور آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ایک جماعت تمہارے میں ایسی ہونی چاہیے. قرآن کا ارادہ ہے کہ ایک جماعت تمہارے میں ایسی ہونی چاہیے جو خالص دین کا علم حاصل کرے. اب اگر دنیا ضروری ہوتی تو اللہ فرماتے نہیں اس کو کہ بھائی تھوڑا سا وقت نکال کر وہ تھوڑا جغرافی بھی سیکھے، تھوڑا ہسٹری بھی پڑھے، تھوڑا جو ہے اپنے معاشی استحکام کے لیے کچھ اور بھی پڑھے، کمپیوٹر سائنس بھی پڑھے. یہ تو اس کو اشارہ مل جاتا نا. لیکن خالص فرمائے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. تفقہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں مستقل طور پر آدمی لگ جائے. اگر یہاں پہ صرف علم کی بات ہوتی تو لِيَتَعَلَّمُ کہا جاتا کہ علم دین حاصل کرے. نہیں فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ مستقل اس میں لگ جانے والی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. ایک جماعت کا، سب کو نہیں کہا. اور میں نے یہ بات ان پروفیسر صاحب سے بھی کہی تھی کہ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ 98% مدرسے میں آ جائے، بالکل نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے اور فرض اور واجب بھی نہیں ہے. بالکل اپنا استحکام، معاشی استحکام حاصل کریں، لیکن ضروریات دین کے ساتھ، یعنی دینی علم اتنا حاصل کریں جتنا ان پر فرض کیا گیا تب کریں وہ، نہیں تو ان کی بھی دنیا اور آخرت برباد. لیکن یہ جو طبقہ ہے اس کو تو کسی طرح بھی چھیڑنا مناسب نہیں، بلکہ خطرناک ہے ہمارے لیے آئندہ کے لیے. اور کوئی بھی اس زمانے میں کسی کو بھی بہکانا مشکل نہیں ہے. ایک عالم کو بھی آپ چند پیسوں میں بہکا سکتے ہیں کیونکہ ماحول ایسا ہو گیا. اب اس کو بہکا کے پیسوں کی لالچ دکھا کے آپ اس کو بٹھا دیں گے کہیں اور تو پھر مسجدیں خالی اور ویران رہ جائیں گی. اس لیے جو ہے ان کو ان کی جو اہمیت بتلانا ضروری ہے کہ آپ جو ہے جہاں پہ ہیں وہی ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، آپ وہاں سے نہ ہٹیں. تو یہ چند حقائق تھے جو میں نے اس کے آیت کی روشنی میں میرے ذہن میں آئے، اور وہ اچانک بات یاد آ گئی. تو اس بات کو پھیلائیں، اس بات کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ یہ ہمارا پروپیگنڈا ہو گیا ہے. منہ سے ہم اس کو بولتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ ایک مجلس ہوتی ہے،
سارے مسلمان طلبہ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، سارے مسلم ہوتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہونے والا لیکچرر بھی مسلم ہوتا ہے یا موٹیویشنل اسپیکر بھی جو ہے مسلم ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی قرآن کی بات نہیں کرتا وہ. زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا کہ یہی جو میں نے کہی کہ دینی علوم حاصل کرنے والوں کو دنیا بھی ضروری ہے، دنیا والوں کو دین بھی ضروری ہے، یہ اپنی طرف سے اس نے تقسیم کر دی. اتنا تم پڑھے لکھے ہو تو کیا اتنی سی ریسرچ بھی نہیں کر سکتے؟ چھوٹی سی ریسرچ کر کے بات بولو، حقیقت پہ بات بولو. اس لیے ہمیشہ کوئی بھی آپ اسپیچ دیں، کہیں بھی جائیں، ایسا نہیں ہے کہ اچھا قرآن سے زیادہ موٹیویشن کون کر سکتا ہے بتائیے. تو ایک موٹیویشنل اسپیکر اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کی آیت کے ذریعے شروع کرے. ایک پروفیسر ہیں ہمارے، میرے اچھے تعلقات بھی ان سے تھے جب میں حیدرآباد میں تھا، تو انہیں کی یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی پروفیسر ہے، وہ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ان کی ایک اسپیچ آئی ہے چھوٹی سی، اور انہوں نے یہ اسٹوڈینٹس کو دی ہے اسپیچ وہاں کے مولانا آزاد کے. قرآن کی ایک آیت کو لے کر انہوں نے بات کی ہے، اتنی شاندار بات کی ہے اور ایسا موٹیویشن کیا ہے کہ میں حیران رہ گیا. میں نے کہا آج کے ہر پروفیسر کو، ہر دنیاوی موٹیویشنل اسپیکر کو اس طرح ہونا چاہیے کہ بات بھی، کیوں قرآن سے زیادہ کون رہنمائی کر سکتا ہے. تو آپ قرآن کے ذریعے بچوں کو رہنمائی دیں. آپ IAS IPS کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کا حل بھی قرآن کے اندر آپ کو ملے گا. تو آپ قرآن کے ذریعے ان کو بتائیں، حقیقتوں کو سامنے رکھ کر بتائیں، تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی دین اور آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا بھی انشاءاللہ بنے گی. تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ پھر اگلی آیتوں کی تفسیر ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.